میں نے سال کے 11 مہینوں میں ہی نہیں، میں نے 20-22 سال کے جوان کو ماہ رمضان میں شراب کے نشے میں دھت دیکھا۔ شراب کے نشے میں جوان دھت تھا، ایک دن نہیں۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد میں ایک جگہ درس دیتا ہوں رمضان شریف میں، اور روزانہ میں نے اس کو دیکھا کہ بھیڑ کا حصہ وہ بھی ہوتا تھا، لیکن اس کی حرکتوں کو دیکھ کر بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کا معاملہ کچھ گڑبڑ۔ تیسرے چوتھے دن میں نے اس کو روکا، اس سے مصافحہ کیا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی۔ میں نے کہا ظالم تجھے شرم نہیں آتی؟ جس ماہ مبارک میں اللہ شیطان کو بھی قید کر دیتا، جس ماہ مبارک میں مسلمان کے 8-10 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی رب کی رضا کے لیے روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کڑیل جوان ہو کر شراب کے نشے میں دھت ہے۔ تو جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ کہتا میں نے بہت کوشش کی روزہ رکھنے کی، لیکن میں رکھ نہیں پاتا، یعنی اتنے سالوں سے پی رہا ہوں کہ لت پڑ چکی ہے، اب اگر نہیں پیوں گا تو ایسا لگتا ہے مر جاؤں گا، اس لیے میں مجبور ہے کہ رمضان میں بھی شراب پیتا ہوں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانو، آپ بتائیے مسلمان کی بے حیائی، بے باکی اور بے غیرتی کا یہ عالم ہے کہ ماہ رمضان میں جب اللہ نے 12-14 گھنٹے حلال چیزیں بھی کھانے پینے پر پابندی لگا دی، جب اللہ نے حالت روزہ میں حلال روزی کھانے سے منع کر دیا، ایسے میں اگر کوئی مسلمان دن کے اجالے میں شراب پیے گا تو آپ بتائیے وہ قوم ذلیل نہیں ہوگی؟ وہ قوم رسوا نہیں ہوگی؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، فلسطین و غازہ میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو خبر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہیں گے بہت دور ہے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ایسا تو نہیں نا میرے بھائی؟ مین اسٹریم میڈیا دکھائے نہ دکھائے، سوشل میڈیا پر سب کچھ موجود ہے۔ 145 دن تقریباً گزر چکے، 145 دن ہو گئے مسلسل بمباری ہو رہی، اسپتال تک نہیں چھوڑا گیا، اسکول تک نہیں چھوڑے گئے، ریفیوجی کیمپ تک نہیں چھوڑے گئے، اور آپ جانتے ہیں اب تک تقریباً 145 دن میں 40,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، اور ان 40,000 میں مور دین 70% کلمہ پڑھنے والے بچے، مور دین 70% بچے جو اسرائیل کی یہودیوں کی بمباری میں مارے جا رہے ہیں۔ روزانہ آبادیاں تباہ ہو رہی ہیں، روزانہ مسلمانوں کی لاشیں بچھائی جا رہی ہیں، روزانہ ہماری بہن بیٹی بیوہ ہو رہی ہے، روزانہ ماں باپ کی گود اجاڑی جا رہی ہے، بلکہ اب تو پوزیشن یہ ہے اگر کسی پائپ سے ایک ایک قطرہ پانی ٹپک رہا ہے تو چھوٹا سا بچہ اپنے ہاتھ کو بڑھا کر ایک ایک قطرے پانی کو جمع کر کر پینے پر مجبور ہے۔ لوگ نالی میں بہتا ہوا گندا پانی جمع کر کے اس کو پینے پر مجبور ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بمباری کے ساتھ بھوک بھی پھیل رہی ہے، اور ساتھ ہی مسلسل بارش ہو رہی ہے، برف باری بھی ہو رہی ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں، ریفیوجی کیمپ کے اندر سونے کے لیے جگہ نہیں ہے، رات سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو پانی میں ہوتے ہیں، یہ پوزیشن ہے وہاں کی۔ آپ بتائیے یہ ساری چیزیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ آج میں نے ایک رپورٹ پڑھی، حالانکہ یہ امید نہیں تھی، لیکن اب رپورٹ دیکھا تو اس میں یہ پڑھا کہ صرف یہودی فوجی مسلمانوں کا قتل عام ہی نہیں کرتے، بلکہ جوان بچیوں کے ساتھ آبرو ریزی بھی کر رہے ہیں، ان کا بلااتکار بھی کر رہے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، وہ بچہ جس کی تڑپتی لاش کو آپ نے دیکھا، اگر وہ آپ کا اپنا بچہ ہوتا تو آپ پر کیا گزرتی؟ وہ عورت جو بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی، اگر وہ آپ کی ماں ہوتی تو آپ پر کیا گزرتی؟ اگر وہ آپ کی بہن ہوتی تو آپ پر کیا گزرتی؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، یہ سارے حالات ہماری آنکھوں سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیے، یہ جب آپ دیکھتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ جی کہ کوئی فرق نہیں پڑتا صحت پر؟ میں جہاں بھی جاتا ہوں پوچھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بہت ہوتی ہے۔ ہاں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم فلسطین اور غازہ کے حالات دیکھتے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر فلسطین اور غازہ کے حالات دیکھ کر ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو وہ سب دیکھ کر ہم سدھرنے کو تیار کیوں نہیں ہیں؟ رب کی بارگاہ میں رجوع کرنے کو تیار کیوں نہیں ہیں؟ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کو تیار کیوں نہیں ہیں؟ فلسطین اور غازہ کے حالات دیکھ کر تڑپتی لاشیں، روتی بلکتی مائیں، اجڑتی آبادیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی
آپ مجھے بتائیں مسلمان کی شادی میں آج بھی ڈول گاجے باجے بج رہے ہیں کہ نہیں بج رہے؟ آج بھی بارات بم کے ساتھ پٹاخوں کے ساتھ جا رہی کہ نہیں جا رہی؟ کائے کی تکلیف ہے؟ اگر تکلیف ہوتی تو کم سے کم گناہ سے تو توبہ کرتے، اگر تکلیف ہوتی تو ناچ گانے سے تو توبہ کرتے، اگر تکلیف ہوتی تو اللہ رسول کی نافرمانی سے تو توبہ کرتے۔ ایک طرف کہتے ہو تکلیف ہوتی، میرے پیارے آقا کے پیغمبروں 40,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ ہم کہتے ہیں زبان سے تکلیف، بدلنے کو سدھرنے کو تیار نہیں۔ آپ کے گھر میں مان لیجئے 25 تاریخ کو کسی کی شادی ہے اور 20-22 تاریخ کے قریب کسی کا انتقال ہو گیا آپ کے گھر میں، اب شادی ہوگی، اب بینڈ باجا بجاؤ گے، اب پٹاخے پھوڑو گے، اب ایک ہفتہ گھر میں ڈی جے بجے گا، اب لونڈے جمع ہو کر دروازے پر ناچیں گے، اب بھی رت جگہ ہوگا، ڈھول کی تھاپ پر آپ کی ماں ٹھمکے لگائے گی، رت جگہ کے نام پر ڈھول کی تھاپ پر آپ کے گھر کی بہو، آپ کی اپنی بیٹی کیا تھرکتی بھی نظر آئے گی، ناچتی نظر آئے گی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو آپ ان چیزوں کو پسند نہیں کرو گے، بلکہ 2-3 مہینہ شادی کو آگے ٹال دیں گے۔ اگر لوگوں نے پریشرائز کیا کہ چلو کر لو کوئی بات نہیں، مسجد میں نکاح پڑھا لو، ہم سادگی کے ساتھ نکاح پڑھا کر شادی کر دیں گے، لیکن یہ ڈول گاجا باجا تو نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، آپ ذرا بتائیں کہ یہ قوم اپنے ہی لوگوں کے حالات دیکھنے کے بعد، تباہی بربادی کو دیکھنے کے بعد اگر سدھرنے کو تیار نہیں ہوگی تو کب سدھرے گی؟ جب یہ مصیبت ہمارے دروازے پر آ جائے گی تب سدھریں گے، جب موت کا فرشتہ سرہانے کھڑا ہوگا اور روح کو کھینچنا شروع کرے گا تب سدھریں گے۔ کیا بتائیے تب ہمیں مہلت ملے گی؟ ارے جب موت کا فرشتہ سرہانے آ کر کھڑا ہوا تو نہ نمرود کو مہلت ملی ہے، نہ قارون کو مہلت ملی ہے، نہ شداد کو مہلت ملی ہے، نہ فرعون کو مہلت ملی ہے، اور جو آدھی دنیا کا فاتح تھا اس سکندر کو بھی مہلت نہ دی موت کے فرشتے نے۔ پھر ہماری اوقات کیا ہے؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، آج ایک بزرگ کے عرس پاک کی محفل میں ہم موجود ہیں، آپ مجھے بتائیں ہم عرس منظور ملت منا رہے ہیں، ہم جن کی تاریخ کو منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں ان کی زندگی کے معاملات بھی ہمارے اور آپ کے جیسے تھے، ان کی راتیں بھی ہماری طرح تھی، ان کی عبادت کا عالم بھی ہماری طرح تھا، کیا بتائیے ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہمارے اور آپ کی طرح تھا۔ اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں، آپ نے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے حضرت کو دیکھا ہوگا، کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوگی، کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے ان سے قرآن کی تلاوت سنی ہوگی، کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے ان کی زبان سے اللہ رسول کے فرمان سنے ہوں گے۔ آپ بتائیے جن کا عرس پاک منانے کے لیے آج یہ محفل پاک سجائی گئی ہے، کیا وہ بھی ہمارے اور آپ کی طرح اپنی زندگی کو گزار رہے تھے؟ انہیں طبیعت سے پیار تھا کہ شریعت سے پیار تھا؟ انہیں نفس سے محبت تھی کہ مولا سے محبت تھی؟ اپنی ذات سے پیار کرتے تھے کہ اللہ رسول سے پیار کرتے تھے؟ اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں، اگر کسی اللہ والے کے انتقال کے صدیوں کے بعد بھی اس کا عرس پاک منایا جاتا ہے، چاہے وہ غوث اعظم ہو، چاہے وہ غریب نواز ہو، چاہے وہ مخدوم کچوچا ہو، چاہے وہ محبوب الہی ہو، اگر کسی بزرگ کے انتقال کے صدیوں کے بعد بھی ان کی تاریخ کو منایا جاتا ہے، ان کا تذکرہ محفل میں کیا جاتا ہے، ان کے نام پر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، تو اس کی صرف ایک وجہ ہے، ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ مرتے ہیں تو چند سالوں کے بعد ہماری اولاد بھی قبر کا نشان بھول جاتی ہے، ابا کی قبر یہ والی ہے کہ وہ والی ہے، اولاد کو بھی یاد نہیں رہتا، اور اللہ کے ولیوں کے انتقال کے بعد بھی ان کا گنبد چمکتا دمکتا رہتا ہے، ان کی بارگاہ میں مانگنے والوں کا تانتا لگا رہتا ہے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزارا۔ یاد رکھنا سنیوں، نفس کے پیچھے پیچھے چلنا یزید پلید کا کام ہے، اور طبیعت سے زیادہ شریعت سے پیار کرنا یہ امام حسین کا کام ہے۔ فجر کے وقت بستر پر پیر پسارے پڑے رہنا یہ یزید پلید کا کام ہے، اور فجر میں اٹھ کر اپنے گھر سے نکل کر اللہ کے گھر میں جانا اور اللہ کا سجدہ کرنا یہ امام حسین کا کام ہے۔
رات بھر ناچ گانے ڈھول گاجے باجے سننا یہ یزید پلیت کا کام ہے، اور رات کے اندھیرے میں قرآن کی تلاوت کرنا یہ امام حسین کا کام۔ آپ مجھے بتائیں شراب پینا یہ یزید کا کام ہے کہ کس کا کام ہے؟ یزید کے اندر برائیاں کون سی تھی؟ امام حسین جو اس کے مقابلے پر آئے وجہ کیا تھی؟ وہ ساری برائیاں جو آج کے حسینی کہلانے والوں میں پائی جاتی ہیں، وہ ساری برائیاں کل تک یزید پلیت کے اندر پائی جاتی تھی۔ ہم اپنے آپ کو کہتے حسینی ہیں، حسینی ہیں، بس تعزیے والے، ڈھول نگاڑے والے، کھیل تماشے والے، رسم و رواج والے، کس بات کے حسینی؟ زندگی گزرے بے نمازی ہو کر، زندگی گزرے شراب پی کر، زندگی گزرے جھوٹ بول کر، زندگی گزرے اللہ رسول کی نافرمانی اور بغاوت کر کے، اور محرم کا مہینہ آئے تو کچھ رسموں پر عمل کر کے کہہ دو کہ ہم حسینی ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ نے اجمیر شریف میں جنتی دروازہ دیکھا ہوگا نا؟ یہ نہیں دیکھا ہے؟ دیکھا ہے نا؟ غریب نواز کی چوکٹ پر لگا ہوا جنتی دروازہ۔ جنتی دروازہ غریب نواز کی بارگاہ میں موجود ہے، لیکن کہیں سے کوئی ایک روایت کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اپنی جنت کے لیے غریب نواز بھی اس جنتی دروازے کے چکر لگاتے تھے۔ غریب نواز کی چوکٹ پر وہ دروازہ لگا ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے غریب نواز جنتی دروازے کے چکر نہیں لگاتے تھے، بلکہ غریب نواز تو وہ ہیں جو اللہ رسول کی رضا کے لیے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے۔ غریب نواز کو جنت میں جانے کے لیے نماز پڑھنی پڑے، اور ہمارے اور آپ کے جیسا بے عمل مسلمان سال بھر اللہ کا سجدہ نہ کرے سوائے جمعہ کی 2 رکعت کے، اور چھٹی شریف میں اجمیر شریف جائے اور جنتی دروازے سے 4 چکر لگائے، یہ سمجھے اب ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اے مسلمانوں یاد رکھنا، ڈیگوں کے ذریعے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، حلوہ زردہ پلاؤ کھا کے جنت میں نہیں جاؤ گے، رسم و رواج پر عمل کر کے جنت میں نہیں جاؤ گے، محض نعرے لگا لگا کر جنت میں نہیں جاؤ گے، محض بزرگوں کے ہاتھ چوم چوم کر جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، اللہ رسول کی نافرمانی سے توبہ کرنی ہوگی، شریعت کے خلاف جو کام کرتے اس سے توبہ کرنی ہوگی، اپنی طبیعت سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اللہ رسول کی بغاوت سے توبہ کر کے پلٹنا ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں کا حکم دیا جب تک اس پر عمل نہیں کرتے ہو، کیا بتاؤ جنت میں جا سکتے ہو؟ بلکہ میں مثال دیتا ہوں، مسلمانوں کی جہاں اکثریت رہتی ہے، یا آپ کا گاؤں اگر 90% more than 90% مسلمز کا ہے، میں کہتا ہوں اپنے گاؤں میں جہاں سارے تیج تہوار مناتے ہو، جہاں محرم میں نہ جانے کتنی رسمیں مناتے ہو، جہاں 12ویں 11ویں کے نام پر نہ جانے کیا کچھ کرتے ہو، جہاں عرس پاک کے نام پر کتنا مال خرچ کرتے ہو، اپنے مسلمانوں کے گاؤں میں ایک سروے کرو، کسی کمیٹی کی طرف سے، کسی مسجد کی طرف سے، کسی مدرسے خانقاہ کی طرف سے ایک سروے کرو، ہر مسلمان کی آبادی میں 50 شادی شدہ جوڑے آپ کے گاؤں کے جمع کیے جائیں، وہ بھی ایسے ہوں جن کی شادی کو 8 10 12 سال ہو چکے ہوں۔ 50 مردوں کو لے کر آؤ، 50 عورتوں کو لے کر آؤ، 50 شادی شدہ جوڑوں کو جمع کرو، اور 50 شادی شدہ جوڑوں پر اپنے گاؤں کے لیول پر ایک سروے کر کے دیکھ لو، ہر مرد و ہر عورت سے 5 سوال پوچھا جائے، وہ 2 3 4 بچوں کے ماں باپ بن چکے ہیں، ان سے 5 سوال پوچھو، ہر مرد سے پوچھو غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں، ہر عورت سے پوچھو غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں، ہر مرد سے پوچھو غسل کن باتوں کی وجہ سے فرض ہوتا ہے، ہر عورت سے پوچھو غسل کتنی باتوں کی وجہ سے فرض ہوتا ہے، ہر مرد سے پوچھو وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں، ہر عورت سے پوچھو وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں۔ یہ بیسک چیز ہے جس کی نالج ہر مسلمان کو ہونی چاہیے۔ اس کے بعد شوہر سے پوچھو تجھ پر تیری بیوی کا اللہ رسول نے کیا حق رکھا ہے، اس کے بعد بیوی سے پوچھو تجھ پر اللہ رسول نے تیرے شوہر کا کیا حق رکھا ہے، اس کے بعد ہر ماں باپ سے پوچھو تجھ پر اللہ نے تیری اولاد کا کیا حق رکھا ہے۔ 2 3 4 بچوں کے ماں
باپ بن گئے، بتاؤ اللہ اور اس کے رسول نے تم پر تمہاری اولاد کا کیا حق رکھا ہے؟ یہ 5 سوال پوچھو، اپنے گاؤں میں پوچھو، شادی شدہ جوڑوں کو جمع کر کے پوچھو، اور خود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آج کے دور کا مسلمان کتنے پانی میں، رسم و رواج کے نام پر سب کچھ کرنے کو تیار لیکن دین سیکھنے کو تیار نہیں۔ مجھے آپ بتائیں، غوث اعظم ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوا، جانتے کہ نہیں آپ؟ بلکہ اپنی والدہ کی کوکھ سے 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوا۔ اس کے باوجود غوث اعظم جیلان سے نکل کر بغداد شریف گئے، عرس میں شرکت کرنے نہیں گئے تھے، مرید کے گھر دعوت کھانے نہیں گئے تھے، شہر جیلان سے وہ جو ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوا، وہ بغداد کے مدرسے میں جا کر داخلہ لیتا ہے اور 8 سال تک بغداد کے مدرسے میں پڑھائی کرتا ہے، بلکہ خود فرماتے ہیں میں علم حاصل کرتا رہا حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مقام ولایت عطا کر دیا۔ یہ غوث اعظم فرماتے ہیں، یعنی وہ جو ماں کی کوکھ سے 18 پاروں کا حافظ بن کر پیدا ہوا، وہ بھی مدرسے میں جا کر دین سیکھے، غریب نواز ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوئے، اس کے باوجود سنجر سے نکل کر سمرقند گئے، سمرقند و بخارا گئے، آپ نے وہاں جا کر تعلیم حاصل کی۔ وہ لوگ جو ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوں، وہ بھی مدرسے میں دین سیکھنے جاتے ہیں، اور آج ہم غوث و خواجہ کے ماننے والوں کی پوزیشن کیا ہے؟ ہم ماں کی کوکھ سے انگوٹھا چھاپ پیدا ہوتے ہیں اور اپنی قبر میں بھی انگوٹھا چھاپ ہی چلے جاتے ہیں۔ ہمیں نہ صحیح سے کلمہ آتا ہے، نہ صحیح سے درود آتا ہے، نہ صحیح سے نماز پڑھنی آتی ہے، نہ صحیح سے غسل کرنا آتا ہے، نہ صحیح سے قرآن پڑھنا آتا ہے، بلکہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، موجودہ دور میں مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہے، ابا لکھپتی تھے، ابا کے انتقال کے بعد 28 سال کا جوان بیٹا فوراً لکھپتی بن جاتا ہے، یعنی باپ کے مرتے ہی ساری پراپرٹی اولاد کی، بینک بیلنس اولاد کا، انویسٹمنٹ اولاد کا، پالیسی اولاد کی، ایف ڈی اولاد کی، یہ سب کچھ اولاد کا۔ ابا کے انتقال ہوتے ہی بیٹا فوراً ابا کے بعد خود لکھپتی بن جاتا ہے، لیکن لکھپتی بننے کے بعد بیٹا اس قابل نہیں ہوتا کہ اپنے باپ کی قبر پر کبھی جا کر سورہ فاتحہ یا یاسین شریف بھی پڑھ سکتا۔ مکتب اور مدرسے کے بچے، یتیم خانے کے چھوٹے چھوٹے بچے تیرے باپ کی جنت کے لیے تیرے گھر میں آ کر قرآن کے پارے پڑھتے ہیں، اور جوان لکھپتی بیٹا گھر کے کونے میں تسبیح لے کر بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں۔ ابا نے حساب کتاب تو سکھا دیا، دکانداری سکھا دی، کہاں سے مال لینا، کہاں سے مال بیچنا، ہر مہینے کا ٹرن اوور کتنا، ہر مال پہ منافع کتنا، مارکیٹ سے کتنا آنا ہے، مارکیٹ میں کتنا جانا، ابا نے یہ سب کچھ تو سکھا دیا، لیکن مرتے مر گیا اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا نہیں سکھایا۔ آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اللہ اس قوم کو، جس قوم کو استنجا کرنے کی تمیز نہ ہو، جس قوم کو نہانے کا سلیقہ نہ آتا ہو، اللہ اس قوم کو عزت عطا کرے گا؟ اللہ اس قوم کو سربلندی عطا کرے گا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر چاہتے ہو اللہ پھر سے کھویا ہوا وقار عطا کرے، اگر چاہتے ہو اللہ مسلمانوں کو پھر سے عزت عطا کرے، اگر چاہتے ہو اللہ پھر سے مسلمانوں کو سربلندی عطا کرے، تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے ہم اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ محض رسم و رواج والے سنی مت بنو، محض چادر گاگر والے سنی مت بنو، محض جلسے جلوس والے سنی مت بنو، محض تازیہ ڈول نگاڑے والے سنی مت بنو، علم والے سنی بنو اور عمل والے سنی بنو۔ کہے انشاءاللہ۔